اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر۔ پروردگار قسم اٹھا رہا ہے اس زمانے کی کہ مجھے قسم ہے زمانے کی کہ ہر انسان خسارے میں ہے۔ آگے شد فرماتا ہے مگر وہ بندہ اپنے آپ کو خسارے سے بچا سکتا ہے، یعنی ہر بندہ نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ بندہ جو ایمان بھی لے آئے اور ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح بھی بجائے۔ اور اس کے بعد کیا وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، کہ جو حق اور صبر کے دامن کو نہ چھوڑے۔ اس صورت میں 4 چیزوں کا ذکر ہے جو اللہ تعالیٰ جس کو قسم نہیں اٹھانی چاہیے وہ پروردگار قسم اٹھا کے ارشاد فرما رہا ہے کہ انسان خسارے میں ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی کی طرف دیکھیں تو ہماری زندگی کا ہر دن کم ہو رہا ہے، ہر دن ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ جتنا بھی بڑا کوئی لینڈ لارڈ ہے، مالدار ہے، پیسے والا ہے، وہ اپنی زندگی کو نہیں بچا سکتا۔ جو دن اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے نہ موت اس سے پہلے آئے گی نہ اس کے بعد آئے گی، مگر اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے کہ یہ خسارے میں ہیں۔ تو ذرا سوچنا ہے کہ کس چیز کی وجہ سے انسان خسارے میں ہے۔ مال بھی جا رہا ہے، خرچ کرنے سے مال کم ہوتا جا رہا ہے، ایسے یعنی زندگی بھی کم ہوتی جا رہی ہے۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھا کے فرمایا یہ ایسے نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا کہ وہ بندہ جو اس زندگی میں اب ایمان لے کے آئے گا اور عمل صالح بجا لے کے آئے گا اور حق اور صبر کے دامن کو نہیں چھوڑے گا، وہ کامیاب ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ایمان کی بات کی ہے قرآن مجید میں۔ اللہ تعالیٰ نے جب بھی براہ راست گفتگو فرمائی ہے تو صرف اور صرف ایمان والوں سے فرمائی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے۔ اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ ایک بار نہیں، جب بھی اللہ نے گفتگو براہ راست فرمائی ہے تو صاحبان ایمان سے فرمایا۔ اب ایمان کیا ہے؟ جب پیغمبر اسلام سے پوچھا گیا کہ ایمان کیا ہے تو آپ نے فرمایا حب علی امام، کہ علی کی محبت کا نام ایمان ہے۔ یعنی جب بھی یوں کہہ دوں کہ اللہ گفتگو براہ راست فرما رہا ہے تو وہ ایمان والوں سے یعنی علی والوں سے مخاطب ہو کے فرما رہا ہے۔ اور ایمان اور عمل یہ دونوں ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر کہیں کہ ایمان ہو اور عمل نہ ہو، عمل کیا ہے؟ فروع دین جو ہمارے اوپر واجب ہے، فروع دین 10 ہے، نماز روزہ یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں۔ لیکن جس کا پہلا ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل۔ ایک بندہ نماز مسلمان تھا، دنیا میں رہا، زندگی بسر کر کے چلا گیا، وہ زندگی میں نماز نہیں پڑھ سکا مگر صاحب ایمان تھا۔ نماز کیا ہے؟ نہیں پڑھ سکا، روزہ نہیں رکھ سکا، حج نہیں کر سکا، یعنی حج بھی واجب ہوا نہیں کیا، زکوٰۃ دینی تھی نہیں دی، خمس واجب تھا نہیں ادا کیا، تو یہ جو سارے احکامات اس پہ واجب تھے، فرمایا اگر عقیدہ صحیح ہے تو اس کی اولاد بجا لائے اس کو ثواب مل جائے گا۔ ایسے جیسے قضا روزے رکھنے ہمارے اپنے بھی واجب ہیں، قضا نماز پڑھنا ہماری جو اول وقت میں نماز پڑھتے ہیں وہ تو ہے،
لیکن اول وقت کی اور فضیلت ہے، اس کے بعد کیا ہے، نماز نہیں پڑھ سکا، وقت گزر گیا تو اس کو کہتے ہیں قضا۔ اب جو وقت قضا بھی گزر گیا، آج نہیں پڑھی تو کل پڑھ لی، کل نہیں پڑھی تو کیا ہے، جب تک زندہ ہے اس نماز کا بجا لانا اس کے اوپر واجب ہے۔ اب وہ نہیں بجا لا سکا تو کیا حکم ہے، فرمایا اگر وہ بندہ چلا گیا ہے مگر وہ مومن تھا تو اس کی قضا نمازیں، قضا روزے، جو بھی واجبات ہیں وہ اولاد کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس کی ادا کرے گی۔ اگر وہ بھی نہیں کرے گی تو پھر قیامت کو اس کو عذاب ملے گا۔ لیکن ایک بندہ کافر مر گیا ہے، اب ہم لاکھ نمازیں پڑھتے رہے، اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا کیونکہ اس کا عقیدہ ہی صحیح نہیں تھا۔ اس لیے حکم ہے کہ پہلے عقیدہ، ایمان جو ہے پہلے اس کو صحیح کرو۔ جب ایمان صحیح ہو جائے گا، اور اس کے لیے میں مختصر جملہ یہی کہہ دوں گا کہ ایک ایمان ہے اور ایک ہے تقوی، جو اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ تقوی اور ایمان میں بہت بڑا ربط ہے۔ اگر آپ دیکھیں گے ایمان کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ماننا، اس کے رسول کو ماننا، اور جو ہمارا نبی ہے یعنی اس کی ماننا، اور اس کے بعد کیا ہے، وقت کا جو امام ہے یا امام زمانہ علیہ السلام سے لے کر مولا کائنات سے لے کر امام زمانہ تک، یہ 12 اماموں کی جو ہمارے اوپر ایمان رکھنا یہ واجب ہے کہ جب یہ انسان کے دل میں آ جاتا ہے تو وہ صاحب ایمان بن جاتا ہے۔ ایسی ہے نا، یہ ہے عقیدہ۔ اب عقیدہ صحیح ہوگا تو عمل کامیاب، عمل آئے گا، کام آئے گا۔ اگر عقیدہ ہی غلط ہے تو کام جو ہے وہ عمل کوئی کام نہیں دیتا۔ اگر کوئی کافر عمل اچھا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو دنیا میں اجر ملے گا۔ مثلا اس نے کوئی صدقہ جاریہ کر دیا، کوئی ایسا عمل کر کے کیا جو تاکہ قیامت لوگوں کو فائدہ دے رہا ہے، تو اللہ نے اسے مایوس نہیں کیا، اس کو اجر ملے گا۔ لیکن مومن کے لیے کیا فرمایا، کہا اس کو دنیا اور آخرت میں اجر ملے گا، لیکن جو کافر ہے اس کو آخرت میں کچھ نہیں ملے گا، جو ملے گا دنیا میں ہی ملے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مولا ان کے پاس تو بڑی دنیا ہے، کافروں کے پاس ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس تو مال و متاع بہت زیادہ ہے، لیکن جو مسلمان ہیں وہ پریشانی میں رہتے ہیں۔ اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جو اس کا آخرت ہے اگر آپ اس کو دیکھ لو، اور جو تمہاری آخرت ہے اگر تم اس کو دیکھ لو پھر فیصلہ کرنا۔ کہا مولا کیا؟ کہا جو تمہارے لیے ہے یہ سب کچھ تمہاری آخرت کے لیے ہے۔ دنیا میں اذیتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، یہ ساری انسان کی آخرت مضبوط ہوتی ہے۔ جب انسان کوئی عمل کرتا ہے اللہ کو پسند آ گیا تو اللہ اس سے کیا کرتا ہے، بار بار وہ عمل کرواتا ہے تاکہ یہ میرا محبوب بن جائے۔ دعا اللہ فوراً بھی قبول کر لیتا ہے، لیکن کبھی نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ ناراض ہو گیا۔ اللہ ناراض نہیں ہوتا، اللہ کو اس کی دعا مانگنا پسند آتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اگر بندے کی جو آخرت ہے کہ ہمارے پاس، میرے مولا فرماتے ہیں کہتا میں بہت ہی غریب ہوں، چھٹے امام فرماتے ہیں جو تیرے پاس اتنی مالدار چیز ہے اس کو بیچنا چاہو گے؟ تب میں کہتا میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں۔ فرمایا ہم اہل بیت کی جو محبت ہے، مولا کو سلامت رکھیں، جو میرے اہل بیت کی محبت ہے، میری محبت کو بیچنا چاہو گا یہ تو میں نہیں کبھی دے سکتا۔ کہا یہی وہ قیمتی خزانہ ہے جو تمہیں آخرت میں نصیب ہو۔ کہا یہ مومن، اب آپ سے کوئی کہیں کہ محبت اہل بیت کو چھوڑ دیں تو ہم جان تو قربان کر سکتے ہیں لیکن مولا کو نہیں چھوڑ سکتے، اور یہ ہمیں چھوڑ بھی کبھی دونوں نے بار بار دکھایا۔ جیسے کہ امام رضا علیہ السلام جا رہے تھے اور ہارون الرشید نے میرے مولا سے کہا
کہ یہ جو آپ کی جج کا فرمان ہے کہ یا علی انت تقسیم النار والجنہ، اے علی آپ جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں. کہا یہ علی کیسے جنت اور جہنم کو تقسیم کریں گے، ہمیں تو پتہ نہیں. کہا آپ نے پڑھا نہیں کہ پیغمبر اسلام کی یہ تو حدیث ہے کہ یا علی حبوں کا ایمان وبغضوں کا نفاق. علی تیری محبت کا نام ایمان ہے اور تیری دشمنی کا نام نفاق ہے. کہا محبت کا نام ایمان، جو ایمان لے کے آئے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو بغض رکھے گا وہ نفاق منافق ہوگا تب وہ جہنم میں جائے گا. فیصلہ تو ہو گیا. اب جیسے مولا آگے بڑھے، میرے مولا کا چاہنے والا کا مولا آپ نے اس کو کتنا اچھا جواب دے دیا. میرے مولا امام رضا فرماتے ہیں کہ یہ جواب تو اس کے لیے تھا، حقیقت میں یہ ہوگا کہ محشر والے دن میرے مولا جہنم کو مخاطب کر کے کہیں گے ہذا لی و ہذا لک، یہ میرا ہے یہ تیرا ہے. یہ ہے محبت اور حب علی یاکل الذنوب کما تاکل النار الحطب، کہ علی کی محبت تو گناہوں کو ایسے کھا جاتی ہے جیسے خشک لکڑی کو آگ کھا جاتی ہے. جتنے بھی گناہ ہیں، لیکن یہ نہیں کہ ہم گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، مگر گناہ کے بعد جو اللہ نے توبہ کا رستہ بھی رکھا ہے. اور سب سے بڑا ایک اچھا مسئلہ تو یہ تھا کہ ایک بندے نے چوتھے امام سے پوچھ لیا کہ مولا میں چاہتا ہوں میری بخشش و مغفرت ہو جائے، میں گنہگار ہوں. مولا فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لو، اللہ تجھے معاف کر دے گا. ہاں مولا نہیں، توبہ تو میں چاہتا ہوں کہ جو گناہ کر رہا ہوں وہ بھی کرتا رہوں اور بخشش بھی ہو جائے. بخشش بھی ہو جائے، توبہ بھی، اور گناہ بھی کرتا رہوں. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو گناہ کیا ہے آئندہ وہ گناہ نہ کرنا، اس کا نام ہے توبہ. کہ ہم یہ نہیں کہ گناہ بھی کریں بعد توبہ بھی کر لیں پھر گناہ شروع کر دیں، اس کو گناہ نہیں کہتے. اس سے کیا کہتے ہیں، ہم تو تجلی کر اللہ کے سامنے جرأت پیدا کر رہے ہیں. کہا توبہ کا کیا مطلب، گناہ آئندہ وہ گناہ نہ کرنا. کہتا مولا مجھے ایسا کوئی عمل بتا دو کہ میں اس سے بچ جاؤں، گناہ بھی کرتا رہوں بخشش بھی ہو جائے. خوش نصیب تھا نا کہ امام پاس بیٹھے تھے. ہمارے وقت تو امام غیب ہے، ہم تو فوراً نہیں پوچھ سکتے. مولا نے فرمایا 5 کام کر لے. وما شئت من ذنبک، پھر تیرا جو دل چاہے وہ کرنا. کہتا مولا ذرا جلدی بجا دیجیے. اب اس کے ذہن میں یہ تھا کہ فوراً میں 5 کام کر کے آ جاؤں گا اور مولا کی خدمت میں بیٹھ جاؤں گا. مولا فرماتے ہیں کہ جا سب سے پہلے اخرج من ولایت اللہ وما شئت من ذنبک، اللہ کی سلطنت سے نکل جا، پھر جو تیرا دل چاہے وہ کرتے رہنا. یہ چوتھے امام کا خطاب ہے. کہا اللہ کی سلطنت کائنات سے نکل جا. کہا مولا ایسی تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے جو اللہ کی جہاں پر اللہ کی حکومت نہ ہو. کہا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا، لا تأکل من رزق اللہ وما شئت من ذنبک، اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے، پھر جو تیرا دل چاہے وہ کرنا. کہتا ہے اللہ کا رزق نہیں کھاؤں گا تو پھر کس کا کھاؤں گا؟ بولیے اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے نا. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں اچھا پھر جب ملک الموت تیرے پاس آئے، اس کے سامنے اگر جانا کہ میں نے مرنا نہیں ہے. وہ کہتا مولا یہ تو اس سے بھی مشکل ہو جائے گا. وہ بتا کے نہیں آتا، اگر بتا کے آئے تو پھر ہم نہیں رہتے. ایسے ہی ہے. کسی نے دیکھا ملک الموت کو؟ جس نے دیکھا وہ دنیا میں نہیں رہا. کب ملک الموت سے مشکل ہے. کہا اچھا جب قبر میں سلایا جائے تو کہنا میں نے حساب و کتاب نہیں دینا. قبر میں جو آج ہم لوگ غفلت میں رہتے ہیں اور اپنی عبادت کو دین کا اس طرف توجہ نہیں کرتے کہ اللہ نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا ہے، ذرا توجہ کریں. کہا ملک الموت
سے بچنا مشکل ہے. کہا جب پھر حساب و کتاب کے ملائکہ آئیں گے ان کے سامنے اکڑ جانا. جب جہنم کے سامنے تجھے جہنم میں دھکیلے فرشتے تو کہنا میں نے جہنم میں نہیں جانا. کہتا مولا یہ تو 5 کیا ان میں سے میں ایک بھی نہیں کر سکتا. نہ میں اللہ کی سلطنت کو چھوڑ سکتا ہوں, نہ اس کے رزق کو چھوڑ سکتا ہوں, نہ ملک الموت سے بچ سکتا ہوں, نہ حساب و کتاب سے بچ سکتا ہوں. کہا قبر میں جاؤں گا تو پھر جہنم کے فرشتے پتہ نہیں کیا کریں گے. مولا فرماتے ہیں پھر تجھے شرم نہیں آتی اس خالق کی نافرمانی کرتے. بندگی جو ہمارے امام سیرت سے بتا ہے, یہ ہمارے اس امام کے کلمات ہیں کہ جس کی حدیث سے پوچھا گیا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کا خلاصہ بتاؤ, تو اس نے 2 ہی جملوں میں بتایا کہ میں نے کبھی دن کو ان کے لیے کھانا نہیں بنایا اور کبھی رات کو ان کے لیے سونے کے لیے بستر نہیں بنایا. سارا دن مولا روزہ رکھتے تھے اور ساری رات اللہ کی عبادت اور یتیم فقراء مساکین تک مولا کھانا پہنچاتے تھے, یعنی خدمت خلق کرتے تھے. اور یہ انسان کی زندگی اللہ کی عبادت کرنا اور لوگوں سے محبت کرنا, یہی انسان کی زندگی کا محور ہے. یہ عارضی زندگی آج نہیں تو کل ختم ہو جاتی ہے. وہاں انسان کے ذات 3 چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے اعمال, ایک ہوتا ہے اس کا عقیدہ, یعنی جو اگر عقیدہ ہے تو عمل ہے, ایک اولاد اور ایک وراثت. معصوم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں بندے کے بعد مال و دولت, ورثاء میں رشتہ دار عزیز اقارب دوست آ گئے, اور تیسرے اعمال. جیسی روح قبض ہوگی سب سے پہلے جو ملکیت تھی وہ ختم ہوگی. یہاں پہ جو مال بچا تھا, جو کام زندگی کماتا رہا, وہ اس سے ختم ہو جائے گا, وہ ورثاء کے اندر چلا جائے گا. ورثاء کی مرضی پہ بعد میں کہاں پہ تقسیم کرتے ہیں. اس کے بعد دوسری چیز کیا ہے فرمایا, اس کے دوست احباب رشتہ دار وہ زیادہ سے زیادہ قبر تک لے جاتے ہیں. قبر میں سلانے کے بعد وہ واپس آتے ہیں. آج کل تو بہت زیادہ ہو رہا ہے کہ بلکہ چاہتے ہوئے بھی اپنی باتیں کرتے ہیں. قبرستان میں ہنسنا منع ہے, وہاں پہ بھی ایسی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ہمیں حکم ہے کہ آپ ہفتے میں 1 دن قبرستان جایا کریں. جو بندہ قبرستان جاتا ہے پھر وہ گناہ نہیں کرتا, اس کو موت یاد آتی ہے. جو موت کو یاد کرتا ہے وہ گناہ نہیں کرتا. کہا کہ بندہ موت کے لیے فقط اتنا ہی ہے. لیکن آج کل لوگ صرف دنیاوی باتیں, چاہے گھر میں بیٹھے ہوں, مجلس میں بیٹھے ہوں, تب بھی دنیاوی باتیں, اکثر متوجہ نہیں ہوتے. تھوڑی دیر بعد ادھر بات کر دی, ادھر کی بات کر دی. قبرستان میت کو لے کے جا رہے ہیں, بجائے کہ اس کی بخشش و مغفرت کی بات کریں لوگ اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ صرف اور صرف غفلت ہے. مگر معصوم فرماتے ہیں کہ جب آپ لے کے جاتے ہیں وہاں سے واپس آتے ہیں تو اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے. جس کو آپ سلا کے آ رہے ہیں وہ بھی تو ہمارا ساتھی تھا, کل ہمارے درمیان میں بیٹھا تھا نا, آج بیٹھا, ابھی تو کسی کا کیا پتا یعنی سانس کب نکلے. تو مگر بہت سے لوگ موت کے ڈر کی وجہ سے قبرستان میں بھی نہیں جاتے, بس موت کو یاد ہی نہیں کرتے. کہا کوئی بات نہیں, جب آئے گی تو پتا چلے گی. یہ نہیں کہ جب قبر بہت مشکل ہے, اس قبر خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اس قبر کی تیاری ابھی سے کرے. یہ وقت ہے نا, آج ہم بیٹھے, ہمارے پاس سب کچھ ہے, زبان بھی کھلی ہے, ہاتھ بھی کھلا ہے, مال بھی ہے, لیکن مرنے کے بعد یہ سب کچھ ہمارا نہیں ہے. تو وہ ورثاء کی طرف چلا جائے گا. پھر تو احسان ہوگا اولاد کا کہ وہ فاتحہ بھی
بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں, نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں, ہمارے قضاء جو واجبات ہیں وہ ادا کرتے ہیں کہ نہیں کرتے. اگر کریں تو احسان ہے, نہ کریں تو ان کی مرضی. لیکن اگر ابھی سے تربیت کی جائے کہ ہم اپنے بچوں کو اپنے ساتھ نماز میں کھڑا کریں گے تو معصوم فرماتے ہیں پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, وہ آپ سے پہلے مسجد میں جائیں گے. یہ تربیت کا اثر ہے کہ جو ہم تربیت کریں گے ہم اجر بھی وہی پاتے ہیں جو ہم کریں گے. یہ بچے کو قرآن پڑھانا, چاہے جہاں پہ پڑھائیں, مسجد میں پڑھائیں, گھر پڑھائیں, یہ بھی ثواب ہے, لیکن یہ بھی صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. ایک بندے کو آپ نمازی بنا رہے ہیں, پکڑ کے یعنی اسے کہتے ہیں نماز نہیں پڑھتا تھا, آ جاؤ. ایک دن نہیں, 10 دن, جب 1 مہینہ مشکل سے آئے گا, جب آنا شروع ہو جائے گا تو پھر اللہ توفیق عطا کر دے گا, پھر آپ بھی اس کے محسن بن جائیں گے. وہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آپ سے بھی خوش ہوگا کہ آپ نے فلاں بندے کو, ایسے جو بندے جو نماز نہیں پڑھ سکتے ان کے لیے اسباب مہیا کر دیے, اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اجر دے گا. یہ دنیا میں جو عمل کرتے ہیں اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, کا ایمان بھی دیکھ رہا ہے, عمل بھی دیکھ رہا ہے. اور ایمان کے سوتے ہوئے عمل کو چھوڑ دینا یا عمل کے لیے کہنے پہ ایمان کو چھوڑ دینا یہ ناکافی ہے. اور کامیاب وہی ہوگا جس نے حق کو بھی تھاما اور جس نے صبر کے دامن کو بھی نہ چھوڑا. اور یہ سب سے بڑا امام حسین علیہ السلام, اس صورت کی جو بالکل تفسیر ہے, یا امام زین العابدین علیہ السلام ہے, یا امام حسین علیہ السلام ہے, یا بی بی زینب سلام اللہ علیہا ہے, کہ جنہوں نے کربلا میں سب کچھ روکا ہے. کہ امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے اندر جو یہ معرکہ حق جو تھا اس حق کو بھی نہیں چھوڑا. باطل کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکانا, جس طرح ایت اللہ خامنہئی صاحب نے اپنے سر کو بلند کیا, اسی طرح کربلا بھی آپ دیکھیے کہ وہاں پہ ہر طرف دشمن تھا, سازش تھی کہ ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن ایت اللہ اور سید علی خامنہئی نے بھی اسی طرح اپنے آپ کو مضبوط اور ثابت قدم رکھ کر نہ حق کو چھوڑا نہ صبر کو چھوڑا. کہا تم ہمیں قتل کر سکتے ہو لیکن ہمارے دشمن کے سامنے ہمارے نظریے کو ختم نہیں کر سکتے. وہ امام حسین کا نظریہ تھا اور یہ ان کا نظریہ وہی تھا جو امام کا تھا کہ ہم ہمیشہ یہ باطل جو ہے حکمران جو بھی نہ آ جائے لیکن باطل باطل ہوتا ہے. کل قیامت والے دن ہمارا بھی آج کا لمحے کا جو سفر ہے وہ یہی ہے کہ آپ حق کے ساتھ ہیں یا باطل کے ساتھ ہیں, آپ ظالم کے ساتھ ہیں یا مظلوم کے ساتھ ہیں. اس وقت جو آپ نے دیکھا کہ کربلا کے اندر اور یہ جناب حر علیہ السلام نے آخری رات میں یہی دیکھا کہ میرے سامنے ایک طرف حق ہے, ایک طرف باطل ہے, ایک طرف اپنی زندگی ہے اور ایک طرف اپنی ضلالت ہے. ادھر حق کا امام ہے, ادھر باطل کا امام ہے. کہا میں کہاں جاؤں؟ کہا میں جنت کو ترجیح دیتا ہوں, جہنم کو چھوڑ رہا ہوں. جناب حر نے وہاں پہ آپ اگر ان کے عمل کو دیکھیں تو وہ جو عمل تھا وہ دین کے اوپر بھی تھا, اسلام کے اوپر بھی تھا. لیکن آخر وقت میں جس چیز نے حر کو حر علیہ السلام بنایا وہ اس نے اپنا امام بدلا. اب جب امام صحیح ہو گیا تو سارے اعمال صحیح ہو جائیں گے. یہ ہے محور کربلا کہ وہاں پہ حق کی فتح تھی اور باطل ہمیشہ انشاءاللہ جیسا امام حسین علیہ السلام نے کہا. اور آپ زیارت وارثہ میں پڑھتے ہیں امام کی فتح اور نصرت, اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اس مشن کو تکبیر تک پہنچایا اور دربار یزید تک پہنچایا. یہ یہی وجہ تھی کہ ورنہ اسلام ختم ہو جاتا. یہ اہل بیت کی اور بی بی زینب کی محنت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق دے.